کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جب انسان کو مال و دولت اور عزت دیتے ہیں تو یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے نا مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کا اس پہ فضل ہے، نعمت دی، دولت دی، عہدہ دیا، پیسہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور جب بطور آزمائش میں اس کا رزق کم کر دوں، صرف رزق کی بات کی ہے، تو فرمایا وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو میری توہین کی ہے، اللہ نے چاس نہیں آئی، یعنی میں آگے کی بجائے پیچھے کی طرف آتا ہوں۔ بس اوقات بندے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، میں جڑی شاید ہاتھ پاواں سونا بھی ہوئے تو مٹی ہو جاندی ہے، ایسے بس اوقات شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں ان کا رزق تھوڑا کر دوں نا تو بس اوقات یہ نا شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، فرمایا کہ یہ جو تمہارا مال کم ہوا ہے نا اور تمہاری عزت نہیں رہی ہے، اس میں اللہ نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے تو صرف تمہیں آزمانا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہو، یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، فرمایا کیا تم یتیموں کا مال نہیں کھاتے، ان کی عزت تو تم کرتے نہیں ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فرمایا کبھی بھی تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، جو غریب اور نادار تمہارے رشتہ داروں میں ہو، عزیزوں میں ہو، تو تم کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرتے ہو، اور جن کے پاس پیسہ انہیں بھی نہیں کہتے ہو کہ یار اس کی مدد کر دو۔ بسا اوقات بندہ کہہ دے تو اللہ اس کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے، لیکن فرمایا نہ تم یتیموں مسکینوں کو دیتے ہو اور نہ کسی سے دلواتے ہو، قصور تو تمہارا اپنا ہے۔ اب جب یتیم اور مسکین بھوکے رہیں گے تو تمہیں روٹیاں تو نہیں نہ ملیں گی، تو پھر تمہارا رزق تو کم ہوگا، پھر تم چیختے ہو۔ کیا خوبصورت کلام فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا تمہارا تیسرا قصور یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، فرمایا تم تو ساری وراثت کھا جاتے ہو۔ جب کسی کا کوئی باپ فوت ہو جائے تو میں نے پچھلے جمعے بڑی تفصیل سے عرض کیا، بسا اوقات شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کی ہی نہیں جاتی، چپ کر کے بھائی اپنے نام لگوا لیتے ہیں، بہنوں کو وراثت ملتی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں وہ بہنوں نے تحفہ دے دیا ہے۔ بھائی بہنیں تحفہ دیتی ہیں، کبھی بھائی بھی تحفہ دیں گے؟ بھائی تو تحفہ نہیں دیتے ہیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اللہ فرماتا ہے تم تو بڑے شوق سے یہ وراثت کا مال کھا جاتے ہو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وراثت کا مال کوئی ایک بھائی کھا جاتا ہے، وہ اپنے باپ کو یا ماں کو ایسا جھنسا دیتا ہے کہ وہ سارے پیسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں کروا لیتا ہے اور ساری زمین بھی اپنے نام کروا لیتا ہے۔ وہ 10 سالوں کے بعد پتا چلتا ہے یہ تو سانو چونا لائی کھلوتا ہے، اور پھر کہندا ہوں کیس لڑاں گے آپ تو موڈی ٹھی جاسی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھو قرآن مجید کیسے کھول کے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم تو مال وراثت بڑے شوق سے کھاتے ہو، ٹھیک ہے؟ یتیموں کی عزت تم نہیں کرتے، مسکینوں کو تم نہیں دیتے، مال وراثت تم کھاتے ہو، اتنا کچھ کھانے کے باوجود کہتے ہو ہماری عزت نہیں ہے۔ کہاں سے عزت آئے گی؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اس کے بعد فرمایا تم تو مال سے محبت ہی بہت کرتے ہو۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ ہمارا جتنا بھی آج کا کل کا معاشرہ ہے، ذرا اس کو توجہ کرنی چاہیے کہ کیا ہم مال سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ اور یہاں پر علماء تفسیر نے لکھا ہے فقط مال سے محبت کرنا یہ منع نہیں ہے، ہاں اتنی محبت کرنا کہ بندہ دین کو پیچھے چھوڑ دے اور مال کو آگے لے آئے، یہ منع ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر آپ کا مال آپ سے پیچھے ہے اور آپ کا دین آپ سے آگے ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس تھوڑا مال تو نہیں تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ایک میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، مال ہو پر حلال ہو۔ اوکھی تقریر شروع ہو گئی جے، مال ہو پر حلال ہو تو کوئی منع نہیں ہے۔ آپ کی ایک فیکٹری آپ دوسری لگا لیں، ایک مربع زمین ہے دوسرا خرید لیں، بھئی آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ مال ہو پر حلال ہو، دیٹس اوکے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اس مال میں سے اللہ کا حق نکالو، کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ دو، غریبوں کا حق نکالو، فطرانہ دو، اس میں سے عشر دو، یہ سارا کوئی نکالتے رہو، دیٹس اوکے، آپ کو کون روکتا ہے؟ بھائی مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن جب ہم مال کرتے اور حال کرتے ہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، اور ہم نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ غریبوں کو دیتے ہیں، نہ مسکینوں کو دیتے ہیں، مسجد میں دینے کی باری آ جائے تو ہمیں موت پڑتی ہے، تو پھر فرمایا تم مال سے محبت کرتے ہو، یہ مطلب ہے مال سے محبت کا۔